الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم بنی و انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ حاضرین، درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ صاحب پر۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ احزاب سے آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج خطبہ جمعہ کا موضوع اخلاق رسول کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پچھلے ہفتہ بھی اخلاق رسول کے تعلق سے کچھ باتیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ہماری زندگی گزارنے کا وہ بہترین راستہ ہے۔ تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ ایک آدمی گھر سے باہر پیر بن کے رہ سکتا ہے، لیکن اچھے آدمی کی علامت یہ نہیں ہے جو گھروں سے باہر نکل جائے اور وہاں جا کے پیر بن جائے۔ اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیر بنے، اس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط ولا امرأة ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی کسی خادم کو بھی نہیں مارا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ اٹھائے سوائے میدان جنگ کے۔ اگر آپ میدان جنگ میں ہوتے تو دشمن کے ساتھ آمنے سامنے ہونے پر ہی ہاتھ اٹھاتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے زیادتی کی ہو اور آپ نے اس شخص سے بدلہ لیا ہو، آپ نے اس شخص سے بدلہ لیا ہو سوائے اس بات پر کہ وہ اللہ کی حدود میں دخل اندازی کی۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 6050۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو معاملہ تھا۔ خادموں کے ساتھ کا معاملہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، کہ میں نے اللہ کے رسول کے یہاں 10 سال ملازمت کی۔
کہتے ہیں قال لی اف ولا لما صنعت الا صنعت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خادموں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول ایک دن گھر سے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امامہ بنت ابو العاص آپ کے کاندھے پر سوار تھی۔ اللہ کے رسول امامہ بنت ابو العاص کو لے کر مسجد میں آئے اور کہا فصلا، آپ نے نماز پڑھائی، فَإِذَا رَكَعَ، جب آپ رکوع کرتے وضع، اسے رکھ دیتے، وَإِذَا رَفَعَ، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو اپنی نواسی کو گود میں لے لیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحم دل تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا یہ اخلاق، نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو بھی بچے کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں اور ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن سجدہ لمبی کر دی، لوگوں کو خدشہ ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا، لہٰذا صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ پیش آیا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول سلامت تو ہیں، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ناتی آپ کے اوپر سوار ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ میرا ناتی میرے اوپر سوار ہو گیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ سجدہ تھوڑی لمبی کر دوں تاکہ میرا یہ ناتی کھیلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ اس حدیث سے ہم کو ایک ادب یہ ملتی ہے کہ بچے کو ہم مسجد میں لا سکتے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بچے کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر امامت کرا رہے ہیں، اور بچے جو مسجد میں آتے ہیں اس کی 3 کیٹیگری ہے۔ ایک وہ بچہ جو نومولود ہے، دودھ پیتا بچہ، عورتوں کے ساتھ آتی ہے، وہ بچہ لانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو بالکل سیدھا بچہ ہوتا ہے یا سمجھدار بچہ ہوتا ہے، اس کو بول دیا جائے یہاں بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھے رہتا، یا اس کو بول دیا جائے ایسے نماز پڑھنے کا ایسے نماز پڑھتا، اس کو بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ شریر ہوتا ہے، اس بچے کو مسجد میں لانے سے گریز کرنی ہے۔ ریزن کیا؟ ایک تو وہ خود شرارت کرتا ہی ہے، دوسرے کو بھی پریشانی میں ڈال دیتا۔ اس حدیث کے بذریعے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ انہی بچوں کو مسجد میں لانا ہے جو بچے کنٹرول میں رہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول امامت کرا رہے ہیں۔ اب امامت کے دوران اگر شریر بچہ رہے تو یقینی بات یہ ہے کہ امامت میں تو نہیں چلے گا، لیکن بچے کو ہم مسجد میں لا سکتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ تعلیم گاہ ہے، ہم کو یہاں سے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی کو بوسہ دیا، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغل میں وَإِنَّهُ اقوا بن حابس التمامی، اقوا بن حابس تمامی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا ان لی عشرۃ ولدی، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں۔ کتنا؟ 10۔ ما قبلت منہم احدا، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ یہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ بچے کو بوسہ دیتے، چومتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے اپنے 10 بچوں میں سے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو زمین والے کے ساتھ رحم کرنا ہے تو آسمان والا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اس حدیث کے پیش نظر ہم کو یہ معلوم ہوا۔ اب آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں کیسے تھے، آپ کے اخلاق سخاوت کے معاملے میں کیسا تھا؟ آج اگر ایک شخص 10 روپیہ کسی کو صدقہ کرتا ہے تو فوٹو کھینچواتا ہے اس کے ساتھ اور واٹس ایپ اور فیس بک انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ نیکی کر فیس بک میں ڈال، یہ زمانہ آ گیا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ جو اگر کوئی شخص صدقہ اس طرح کرتا حتی تنفقو یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، لا تعلم شمالہ، تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکال کر اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ کہا کہ اس طریقے کا صدقہ کیا تو فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن جہاں لوگ تنگی کے عالم میں ہوں گے، اس دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
جب بھی آپ سے سوال کیا گیا آپ نے عطا کیا. مثال یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببردہ، اور بردہ نامی ایک چادر لے کر آئی اور کہا اکسوکا یا رسول اللہ، حاضر یہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہے. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا فلبسها، اللہ کے رسول نے اس کو لے لیا، اس کے تحفے کو قبول کر لیا اور اپنے بدن پر ڈال لیے، اس لیے کہ آپ کو چادر کی ضرورت تھی. فاراه رجل علیہ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے کیا کہا، ما احسن یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول یہ جو چادر ہے یہ تو آپ کے اوپر بہت اچھا دکھتا، ما احسن هذه یہ آپ کو بہت اچھا دکھتا ہے. اس کے بعد کیا کہا اس صحابی نے، یہ قصونھا یا اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجیے. کیا کہا، یا اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے. آپ نے فرمایا قال نعم لے لو. آپ نے یہ نہیں کہا مجھے اس چادر کی ضرورت ہے ابھی تو دیا فوراً تم مانگ لیے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا فوراً دے دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، خیرات کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. ہم اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ رمضان کا مہینہ فضیلت کا مہینہ نہیں. اچھا زکات کے معاملے میں تو ایک واضح حکم ہے کہ زکات فرض ہو گیا، جس دن آپ کا ایئر مکمل ہو گیا اسی دن آپ کو تقسیم کر کے ختم کر دینی ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک مہینہ رکھ لیا اور دھیرے دھیرے بانٹ رہے ہیں، نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے حقدار کا لسٹ بنا لیا ہے، لسٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ 10 آدمی کو 1,000 10,000 روپے دینی، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، وہ حقدار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری. لیکن محمل زکات اس لیے رکھنا کہ لوگ آئیں گے تو میں دوں گا، یہ بھی ایک طریقے کی بخیلی ہے. اللہ تعالیٰ کا مال ہے وہ میرا مال نہیں. اب کوئی شخص کسی سے قرض لیا ہو اور یہ کہے کہ جب جب اس کو ضرورت پڑے گی تب تک میں دوں گا، چلے گا کیا؟ نہیں چلتا. اس کا قرض آپ نے ایک بار کی لیا ہے، ان کو ایک بار کی عطا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کا مال جو آپ کے اوپر فرض ہو گیا وہ آپ نکال دیں. اس کے بعد آپ کا اپنا ذاتی مال ہے، ان میں سے انفاق آپ تھوڑا تھوڑا کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اس پر کوئی مسئلہ نہیں بنتا. بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے سخی تھے. آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو ایک آدمی چادر دیا اور فوراً کسی نے مانگ لیا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، لے لو. اللہ کے رسول چلے گئے مجلس سے. صحابہ نے کہا کہ یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، آپ نے فوراً تحفے کو قبول کر لیا، آپ نے بدن میں اوڑھ لیا، اور تم نے یہ مانگ کر اللہ کے رسول سے اچھا کام نہیں کیا. وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے اللہ کے رسول کے بدن میں وہ چادر دیکھی تو مجھے برکت کی حرص میرے اندر لاحق پیدا ہوئی اور میں نے یہ تمنا کیا کہ اس چادر سے میں اپنا کفن بناؤں، اس لیے میں نے اللہ کے رسول سے لے لیا. دیکھیے مقصد ہر آدمی کا الگ الگ ہے، ہر آدمی کا مقصد الگ الگ ہے. اللہ کے رسول کو دیا، آپ نے قبول لیا چونکہ آپ کو ضرورت تھی، اور یہ صحابی نے جو لیا کس مقصد سے لیا کہ یہ برکت والی چادر میں اللہ کے رسول سے لے لیتا ہوں، بعد میں وصیت کروں گا کہ میرے کفن میں یہی چادر استعمال کرنا. لہٰذا معلوم ہوا. اچھا تواضع اور عاجزی کا معاملہ کیا تھا؟ تواضع اور عاجزی. آج آدمی کے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے تو پھر نظر نیچے نہیں ہوتی، پھر آسمان کی طرف چہرہ کر کے چلتے ہیں، سینہ اپنے آپ پھول جاتا کیونکہ پیسہ آ گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے، حدیث جبریل ہے، مشکات کے اندر پہلی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت تلد الامات ربتها وانت الحفاة العراة عالة رياء الشمس يتطاعنون في البنيان، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھیڑ بکریاں چرانے والیاں، وہ عورتیں جن کو پیروں میں پہننے کے لیے چپل نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ عالیشان عمارتوں پر فخر نہ کرنے لگے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گا. حالانکہ اس کا مثال دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ابھی ساس بہو والا مسئلہ چل رہا ہے نا، بہویں پہلے ایگریمنٹ کر لیتی کہ میں ساس سسر کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ اسی کا حصہ ہے. اس لیے کہ یہ جو ماں ہے، یہ ماں اپنے بیٹے کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد جب بڑھاپے کا دور آتا ہے تو ماں کو اپنے خرچے کے لیے بیٹے سے پیسہ مانگنا پڑے گا. ماں اپنے گھر کا وہ کام کرے گی جو بیوی نہیں کرے گی. کپڑا دھونا واشنگ مشین میں ڈالنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. یہ ماں چھت کے اوپر کپڑا لے کر کے پھیلائے گی. اللہ کے بندے وہ ماں ہیں، اس کا پیر کا جوتا صاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ امی واشنگ مشین میں کپڑا تم دھلنا اور دھلنے کے بعد اوپر تم لے جانا، اس لیے کہ تمہاری بہو نئی عورت ہے نا، وہ چھت کے اوپر کیسے جائے گی. اگر اتنا ہی پردے کا شوق ہے، گھر پہ نوکر رکھنا ہوگا، اس لیے ماں باپ کو نوکر نہیں بنایا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی عورتوں کو پردے میں نہیں رکھنی ہے. یہ عام بات ہے، سماج میں چلتا ہے، اس میں تقویٰ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ آدمی ماں باپ کو بھیجے چھت کے اوپر اور بیوی کو گھر پہ بیٹھا کے رکھے کہ تم چھاؤ میں رہو. یہ کہاں کی تقویٰ ہے بھائی؟ بتائیے رہا تھا میں. تواضع، عاجزی اور انکساری سیکھیے. عاجزی اور انکساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ اللہ کے رسول مجلس میں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کیا جلس جبریل علیہ السلام. وہ کون سا نبی ہے جس کے پاس جبرائیل بیٹھا ہوا؟ کون؟
जिब्राइल सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए हैं। फनज़र इला समा, आपने आसमान की तरफ देखा। फइदा मलकुम यंजिलु, एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये वो फरिश्ता है जो पहली बार जब से पैदा हुआ जमीन पे आया, बाद में कभी नहीं आएगा क़यामत तक। वो आते ही क्या कहा? अरसिलनी अरसिलनी या मोहम्मद इलैका रब्बुक, आपके रब ने मुझे भेजा। क्यों? मलकन जालत अम अब्दन रसूला, आप बादशाह वाली रसूल बनना चाहते हैं या आम बंदा वाली रसूल बनना चाहते हैं? यानी आम बंदा की तरह आप जिंदगी बसर करना चाहते हैं या बादशाह की तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं? हम होते तो क्या जवाब देते कि भाई बादशाह मिल जाए तो किसको पसंद नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा तवाज़ु li रब्बिक या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल आप अपने रब के लिए तवाज़ु को इख्तियार कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? क़ाल ला बल अब्दन रसूला, नहीं मैं बंदा वाला रसूल बनूंगा। ये अहमद की हदीस है, मुस्नद अहमद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाज़ु को इख्तियार कर लिया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कैसी तवाज़ु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर रहते तो क्या होता? कानतिल अमातु मिन इमाई अहलिल मदीना, मदीने की कोई लौंडी काम करने वाली नौकरानी बियदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लेती और कहा कि हैसु शाअत, जहां चाहती ले जाती और अपनी जरूरत पूरी करती। यानी अल्लाह के रसूल का हाथ एक लौंडी भी पकड़ के ले जाती कि ये मेरा मालिक ने मेरे ऊपर जुल्म किया है या ये फला फला मेरा मामला है, इस तरीके की बातें हैं। अपना काम कराने के लिए एक लौंडी तक को ये इजाजत हासिल थी कि अल्लाह के रसूल को पकड़कर जहां चाहे वहां ले जाए, जो मामला है उनका उनसे हल करवाए। आज नेताओं के साथ है क्या ये मामला? चंद वोटों से जीतने के बाद फिर उसको अपनी हैसियत समझ में नहीं आती कि वो कहां पर थे। ये मामला है सैयदुल अंबिया, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं और खैरुल बशर, तमाम इंसानों में सबसे अच्छे, उनका तवाज़ु का ये हाल है। और एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पागल मजनून औरत आई, आकर कहा कि अल्लाह के रसूल आपसे मुझे कुछ काम है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि चलो तुमको जो काम है, जहां तुम ले जाना चाहो मुझे ले चलो, ताकि मैं तुम्हारा वो काम कर सकूं जो काम तुम्हारा मुझसे है। अल्लाह के रसूल एक पागल औरत के साथ गए। लिहाजा ये अखलाक है हमारे नबी का, यानी इतने तवाज़ु और इतनी इंकिसारी कि तमाम दुनिया का सरदार होने के बावजूद, सबसे बेहतर इंसान होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई घमंड नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, असिस्टेंट नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सीधे साधे रहते थे। अब आइए कि दुश्मन के साथ आपका मामला कैसा था? आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह के रसूल के सहाबा मैदानी जंग के अंदर है और दोपहर का वक्त है, सफर में दोपहर का वक्त, सारे लोग सो गए। अल्लाह के रसूल भी एक दरख्त के नीचे साए में सो गए और अपनी तलवार लटका दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार एक दुश्मन ने ले लिया और तलवार तान कर अल्लाह के रसूल के सामने आ गए। आंख खुल गई। कमन यमनबुका मिन्नी या मोहम्मद, मुझसे कौन बचाएगा ये मोहम्मद? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अल्लाह बचाएगा। कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा। उनके हाथ से तलवार गिर गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद कोई इंतकाम नहीं लिया। ये दुश्मन के साथ आपका अखलाक। लोगों के साथ आपका मामला कैसा था? लोगों के साथ का मामला हजरत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम लाया, मुन्ज़ु अस्लमतु, जब से मैं इस्लाम लाया, मा हजबनी, अल्लाह के रसूल कभी भी मुझे अपने घर के अंदर दाखिल होने से नहीं रोका। वला रानी इल्ला तबस्सम वजही, और जब भी अल्लाह के रसूल मुझे देखते तो मुस्कुराते हुए चेहरे से देखते, मुंह बनाकर नहीं। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई शख्स कुछ बोलना चाहता हो और आप उस वक्त तक अपना सर उससे हटा लिया जब तक कहने वाला खुद अपना सर ना हटा लिया हो। और कोई शख्स अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़कर कहीं ले गया अपनी हाजत के लिए और आप उस वक्त तक उनसे अपना हाथ हटा लिया हो जब तक ले जाने वाला खुद से अपना हाथ ना हटाया हो। मैंने अखलाक रसूल के ताल्लुक से चंद पहलू आपके सामने बयान किया। पहली चीज मैंने ये बताई कि घर वालों के साथ आपका मामला कैसा था कि आपने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। उसके बाद मैंने कहा खादिम के साथ आपका मामला, अल्लाह के रसूल के खादिम में 10 साल खिदमत किए लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी उसको उफ तक नहीं कहा। बच्चों का मामला आया, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे बच्चे को लेकर, आपने कभी नहीं डांटा, बच्चे को चूमते, गोद में लेते। उसके बाद मैंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खैरात करने में कैसे थे कि अल्लाह के रसूल फौरन सदके का माल आया आप सदका कर डालते थे। उसके बाद मैंने ये बताया कि सैयदुल अंबिया होने के बावजूद आपका आजिज़ी का हाल क्या था कि आपको एक आम से आम आदमी जहां चाहता वहां ले जाता। उसके बाद मैंने आखिरी बात ये बताई कि लोगों के साथ मेलजोल का मामला आपका ऐसा नहीं था कि आपके पास असिस्टेंट होते थे, आपके पास कोई बीच का तीसरा शख्स होता था, आपके दरबान होते थे। हजरत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब से मैं इस्लाम लाया अल्लाह के रसूल ने कभी अपने घर के अंदर दाखिल होने से नहीं रोका। यहाँ तक कि जब भी आपसे मुलाकात होती
تو آپ مجھ سے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. اچھا ایک بات اس پر غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہونے کی بات کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو غصہ کر نہیں دیکھا, مسکراتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں داخل ہونے سے تو نہیں روکا, لیکن آنکھ سے بھی ایسا بتایا جا سکتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیوں داخل ہوئے. جی تو صحابی رسول دونوں بات کو کلیئر کر دیے کہ ایک تو زبان سے بھی آپ نے منع نہیں کیا اور آنکھ سے بھی اس طریقے کا عمل کر کے نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.